مفتی سلمان اجہری جو ابھی مشہور معروف عالم دین ہندوستان کے جانے پہچانے والے مفتی سلمان اجہری صاحب کا یہ بیان آپ سب کو سننا چاہیے۔ اس میں نصیحت اور اسلام کی اہمیت، انسان کی زندگی بدل دینے والی بیان ہے، تو آپ لوگ کو ضرور سے ضرور سننا چاہیے۔ سنیے ان کی زبان سے۔ اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا وہ عظیم دین دے کر کے جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکی کی کوئی چیز یا تری کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہ کی گئی ہو۔ کمپلیٹ دین جس کو کہا جائے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور قرآن پاک کمپلیٹ کتاب جس کے بارے میں شروعات میں ہی اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، اور بہترین لا جس کو کہا جائے قانون وہ قرآن پاک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا جتنا بھی ٹیلنٹڈ آدمی ہو، ذہین آدمی ہو، ہے تو انسان، بہت ہی اعلیٰ دماغ کا آدمی بھی ہو، جب وہ قانون بنائے گا تو اس کا ذہن جتنی دیر تک چلتا ہے، جتنی دور تک چلتا ہے، اس حساب سے بنائے گا، اس کے زمانے کے حالات دیکھ کر کے بنائے گا۔ انسان لمیٹڈ دماغ رکھتا ہے، چاہے جتنا بھی عالی دماغ ہو، وہ اپنے زمانے میں موجود برائیوں کو روکنے کے لیے قانون بنائے گا، اور اچھائیوں کی طرف لے جانے کے لیے جتنی لمٹ ہو سکتی ہے اس کے قانون بنائے گا۔ لیکن اس انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اگلے سالوں میں ہونے والا کیا ہے، اگلے سالوں میں کون سی برائیاں آنے والی ہیں، یہ اس کے دماغ میں نہیں ہے۔ تو دنیا کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ رکھنے والا انسان بھی قانون بناتا ہے تو انکمپلیٹ قانون ہوگا۔ قانون وہی سب سے بہتر ہوگا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس رحمان کو یہ اچھی خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، قیامت تک کیا ہونا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی باریکیاں، اس کی ضروریات ایسی ہے کہ اس کا بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ۔ مثال کے طور پر آپ ایسا تو نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین خرید رہے ہیں اور پھر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے آپ جا کر کے موٹر سائیکل کی کمپنی سے پوچھتے ہو، بائک والی کمپنی سے پوچھتے ہو میری واشنگ مشین چلانے کے گائیڈز آپ دو، رولز آپ دو۔ اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے۔ وہ اچھے سے آپ کو سمجھا کر کے بھیجے گا، جس نے واشنگ مشین بنائی ہے اسی سے جا کر کے آپ پوچھ لیں کہ اس کو چلانا کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروریات ہیں، کیا کیا لگتی ہیں، آپ اسی سے پوچھ لیں۔ یہ تو دنیا کی ایک معمولی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ انسان اس کائنات کا ایک ایسا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو سمجھتے سمجھتے لوگوں کو صدیاں بیت گئیں، پھر بھی آج تک انسان کو پورا کوئی سمجھ نہیں سکا۔ انسان پر ریسرچ کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے،
آج جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی تو محدود ہیں. پہلے جو ہے پورے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے, فزیشین جو ہوا کرتے. ابھی تو صرف ایک پارٹ کا ڈاکٹر بنتا ہے, صرف دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے, صرف ہارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے, صرف رگوں کا ڈاکٹر الگ ہے, نیورو سرجن ہے, صرف کڈنی کا ڈاکٹر الگ ہے, صرف ہڈیوں کے الگ ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک پارٹ پر محنت کر کے وہ ڈاکٹر بنے, لیکن پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ضروریات کو ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا. اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے اور کیا کیا نقصان دہ ہے, کئی لوگوں کے دماغ کو ملا کر کے سمجھنا پڑتا ہے انسان کی ایک طبیعت کو. اسی لیے میرے عزیزوں, انسان کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے انسان سے نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ خالق انسان سے پوچھا جائے گا. رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں, یہ کس طرح سے چل سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کتاب ہے اور دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے, اس لیے کہ یہ اس کا ہے جس نے خود انسان کو پیدا کیا.